بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن آن پہنچا ہے۔ ماہ رمضان کا آخری حشرہ اختتام کو ہے۔ جس طرح پہلے دو حشرے گزر چکے ہیں غفلت اور لاپرواہی میں، خود آرا کر کے اس آخری حشرے کو آپ لاپرواہی میں اور غفلت میں نہ گزاریے گا۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، خود آرا آج کا جو عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، آج کی وہ رات جس کا برسوں سے انتظار تھا، شاید وہ رات ہو، ممکن بات ہے آج کی رات وہ رات ہو۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ آج وہ خاص الخاص آپ کو لیلۃ القدر کا عمل بتانے جا رہا ہوں بروز ہفتے والے دن۔ اگر اس کا آپ نے اہتمام کر لیا، بیٹھے بیٹھے اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ تقدیر بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی بندہ تقدیر بدل نہیں سکتا۔ نصیب اچھے لکھنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی بندہ نصیب نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد کر کے آج کا عمل جو تیر بادف عمل ہے، جس طرح تیر جا کے نشانے پہ لگے گا، جس طرح تیر جا کے نشانے پہ لگتا ہے، اس طرح آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اور حاجت اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ روزہ دار کی اللہ پاک دعا قبول نہ کرے، روزہ دار کی اللہ پاک حاجت قبول نہ کرے، اور روزہ دار کا اللہ پاک مقصد پورا نہ کرے۔ ایک روزہ دار سحری سے لے کے افطار تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، پانی ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتا، کھانا ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، بھوک برداشت کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس وقت جا کے وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ناممکن بات ہے کہ اللہ پاک دعاؤں اور حاجات کو قبول نہ کرے، وہ بھی ماہ رمضان کا آخری حشرہ ہو، اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہو، اور آپ دعا کریں اللہ دعا قبول نہ کرے۔ آج وہ خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کے اہتمام سے اللہ آپ کو کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے بعد کسی وظیفے یا کسی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ 7 نسلوں تک اللہ پاک رزق کی وسعتیں عطا فرما دے گا۔ 7 نسلوں تک اللہ پاک ہر قسم کی رزق کی اللہ پاک وسعتیں عطا فرما دے گا، رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ آج جتنے بھی قرض دار ہیں قرض کو ختم کروانے کا عمل کر لیں۔ آج جتنے بھی قرض دار ہیں قرض سے نجات کی دعا کر لیں۔ آج جتنے بھی بے اولاد ہیں اولاد حاصل کرنے کی دعا کر لیں۔ آج جتنے بھی بیمار ہیں صحت کی نیت کر کے آج کا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے گا، کیونکہ صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آج جتنے بھی گھروں سے بے گھر ہیں، جن کے پاس ذاتی گھر نہیں، پورا سال مکان کا کرایہ دے کے تھک جاتے ہیں اور مالک مکان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، آج خاص عمل کر لیں ذاتی مکان کا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے خصوصی عمل سے اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ آج کوئی بے مراد نہیں رہے گا، آج کسی کی دعا، کسی کا مقصد، کسی کی حاجت اللہ پاک رد نہیں کرے گا۔ ماہ رمضان کا ایک تو آخری حشر ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بعد آپ کو کسی دعا یا کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس ایک دعا سے، اس ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کی 7 نسلوں تک رزق مال و دولت کی وسعتیں عطا فرما دے گا۔ وہ میری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے پہلا حشرہ، دوسرا حشرہ غفلت اور لاپرواہی میں گزارا ہے، خدا کرا کر کے آج کا عمل جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آج گھر سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروا لیں آج کے عمل کی بدولت سے۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، وسعتیں اور برکتیں آ جائیں گی آپ کے مال و دولت اور رزق میں۔ آج آپ کی صحت میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اس کو شفا نہیں ملی اس میں، تو آپ آج کا عمل کرنے سے پہلے، آج کا خصوصی عمل کرنے سے پہلے صحت کی نیت کر لیں، اللہ پاک آپ کو صحت کلی عطا فرما دے گا۔ آج کا عمل کرنے سے پہلے اگر آپ ذاتی گھر سے بے گھر ہیں تو آج کا عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر کے اسباب اور وسیلے پیدا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جتنے بھی بے اولاد ہیں اولاد کی نیت کر کے آج کا عمل کر لیں، اللہ پاک نیک و صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ آج کسی کی جولی خالی نہیں رہے گی، آج کوئی بے مراد نہیں رہے گا، آج کسی کی دعا اور حاجت
اللہ پاک رد نہیں کرے گا. آج کسی کی دعا رہگاں نہیں جائے گی. روزہ دار جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو اللہ پاک اس ہاتھوں کو نیچے کرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے گا. ماہ رمضان اختتام کو ہے, ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے. پورا سال انتظار کرنے کے بعد یہ رمضان ہمیں ملا ہے, اور غفلت اور لاپرواہی میں گزر جائے تو ہم سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. ہم سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے اپنی تمام حاجات اور تمام ضروریات کو منوا نہ سکے, اپنے من پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوا نہ سکے, اپنی اولاد کے لیے مانگ نہ سکے, اگر ہم بے روزگار ہیں تو روزگار نہ مانگ سکے, اگر بے اولاد ہے اولاد نہ مانگ سکے, اگر بے گھر ہے تو گھر نہ مانگ سکے, اگر ہم صحت مند نہیں ہے تو صحت نہ مانگ سکے, اگر خاوند بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے محبت نہ مانگ سکے, اگر ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ روحانی طور پہ کسی بیماری میں مبتلا ہے, روحانی پیچیدگیوں کا شکار ہے, تو اگر ہمیں سکون قلب روحانی قلب اگر نہیں ملتا, تو اگر ہم آج کے دن لیلۃ القدر کی رات اگر ہم ماہ رمضان کے آخری حصے میں یہ دعائیں اللہ سے نہ منوا سکے تو ہم سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کون ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے بدبخت ہے وہ شخص, بدبخت ہے وہ شخص, بدبخت ہے وہ شخص. 3 دفعہ انہوں نے فرمایا, اور جبرائیل امین نے آمین فرمایا 3 دفعہ, آمین آمین. ایسا شخص بدبخت ہے جو ماہ رمضان میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کر سکا, اپنے گناہ کو بخشوا نہ سکا, اپنے من پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوا نہ سکا. وہ بدبخت ہے, وہ بدنصیب ہے. آج وہ عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تیر بعد فمر ہے انشاءاللہ تعالی عزیز. رزق کی تنگیوں کو خاتمہ ہو جائے گا, بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی, ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. جہاں آپ اگر مانگنے والے ہیں بانٹنے والے بن جائیں گے, جہاں اگر آپ مانگنے والے ہیں تقسیم کرنے والے بن جائیں گے. آپ کی نیک اور صالح اولاد بن جائے گی, آپ کے گھر میں رزق کی وسعتیں آ جائے گی, مالا مال ہو جائیں گے. آپ کے رشتہ دار آپ سے راز پوچھیں گے اس امیری کا, کروڑ پتی ہونے کا, ارب پتی ہونے کا. آج وہ حاصل عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی, آپ کی زندگیوں سے جتنی بھی بے رونقیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز. آپ اگر بدبخت ہیں تو بدنصیب ہیں تو انشاءاللہ خوشبخت اور خوش نصیب ہو جائیں گے. اگر آپ بند گلی میں آن پہنچے ہیں, خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں قبول نہیں ہوتی, ہماری حاجات قبول نہیں ہوتی, تو آج کا جو خاص عمل ہے لیلۃ القدر کا عمل, آج بروز ہفتے کا عمل جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, اس کا آپ ایک دفعہ اہتمام کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز. مایوسیوں سے نکل آ جائیں گے انشاءاللہ, نومیدیوں سے نکل آ جائیں گے. مایوسیاں اور نومیدیاں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی. تمام تر مایوسیاں اور نومیدیاں کا خاتمہ ہو جائے گا, رزق کی تنگیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. بیمار ہیں تو شفاء کلی عطا فرمائیں گے اللہ پاک. اگر ذاتی گھر کی چاہتے ہیں تو اللہ پاک ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرما دیں گے. بند گلی میں ہے کوئی راستہ نہیں مل رہا, اللہ پاک ہزاروں راستے پیدا فرما دیں گے. آج کا وہ حاصل عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اب آج کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے خصوصی دعا کرنا چاہوں گا, پاک رات کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا. آپ سب نے آمین لکھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ مینشن کرنا ہے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں تک شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس خاص عمل سے استفادہ حاصل کر سکیں. آپ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں. یا اللہ یا رحیم یا ارحم الراحمین یا مسبب الاسباب یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ, یا اللہ پاک رات کا واسطہ, یا اللہ لیلۃ القدر کا واسطہ, یا اللہ ماہ رمضان کے آخری حصے کا واسطہ, یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں, میرے چینل پہ آنے والے ہیں, ان کی تمام کی دعاؤں اور حاجات کو قبول و منظور فرما. یا اللہ جتنے بھی ذاتی گھر سے بے گھر ہیں, یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما. جتنے بھی بے اولاد ہیں, یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی پریشان ہیں ذہنی جسمانی روحانی قلبی, ان سب کو یا اللہ روحانی جسمانی ہر لحاظ سے ذہنی اور جسمانی روحانی سکون عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی حامد بیوی ہیں ان کے درمیان کشیدگیاں ہیں, دوریاں ہیں, محبت نہیں ہے, یا اللہ محبت پیدا فرما, انس پیدا فرما, اتفاق پیدا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی دکان کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں, ان کے دکان کاروبار میں اگر برکت نہیں ہے, یا اللہ ان کی دکان کاروبار میں برکت اور عروج اور وسعت عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرنا چاہوں گا. آپ سب نے آمین کہنی ہے, نہ جانے کس کی آمین سے ان کو اللہ پاک فتح یابی نصیب فرمائے. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ تو حامی و ناصر ہو, ان کو یا اللہ فتح یابی نصیب فرما. اور یا اللہ یہودیوں کو یا
یا رب العالمین شکست سے ہمکنار فرما، یا اللہ بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی عزتوں کی عظمتوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ جس طرح میدان ہے یا اللہ جنگ بدر میں یا اللہ تو نے صحابہ کرام کی یا اللہ فرشتوں کی غیبی مدد سے ان کی یا اللہ نصرت فرمائی تھی، ان کی مدد فرمائی تھی، بالکل اسی طرح یا اللہ فلسطین کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور بزرگوں کی یا اللہ تو حفاظت فرما اور ان کو فتح یابی نصیب فرما۔ یا اللہ کفار کو شکست سے ہمکنار فرما، یا اللہ کفار کو یا اللہ نیست و نابود فرما، یا اللہ کفار کو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا رب العالمین جہاں بھی مسلمان ہیں حالت جنگ میں ہیں یا رب العالمین کفار کا سامنا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو فتح یابی نصیب فرما اور کفار کو یا اللہ شکست سے ہمکنار فرما، کفار کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرما۔ آمین ثم آمین۔ آج کا عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک بار مل کے پڑھیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی تمام جتنی حاجات کی ان کی نیت کر لیں۔ کچھ شرائط ہے ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا جو آج کا عمل ہے جو تیر بعد عمل ہے، خصوصی عمل ہے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، اس میں تاثیر اور اس میں برکت نہیں رہے گی۔ خصوصی چیزیں جو ہیں جو آج کے عمل کو ببرکت اور اس میں تاثیر اور طاقت ڈالنے کی جو شرائط ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا۔ آپ نے سب سے پہلے بوضو ہو کے مسلح پہ بیٹھنا ہے، بنا وضو کے آج کے عمل کو آپ نے نہیں کرنا۔ آج کا عمل آپ فوری طور پہ نماز فجر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عصر، نماز مغرب کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں آپ، یعنی کہ رات عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے یعنی آپ کے پاس پورا دن باقی ہے، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کے عمل سے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے لیے اللہ پاک وسعتیں عطا فرما دے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو بڑا سے بڑا مقصد ہے، بڑے سے بڑی حاجت ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہیں، نیک و صالح اولاد چاہتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، شفا کلی چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی اعتبار سے ذہنی جسمانی روحانی پریشان ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس طرح اس عمل اور وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ضروری ہوتی ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ بوضو ہو کے مسلح پہ بیٹھنا ہے۔ آپ نے تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، آپ نے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کسی سے اپنے بات نہیں کرنی، کسی کی طرف اپنے رخ نہیں کرنا، کسی کی اپنے موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ ایک دفعہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے عمل کو سیکھ لیں، بار بار آپ عمل کے دوران ویڈیو کو نہ دیکھیں، ایک دفعہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے عمل سیکھ لیں، اس کے بعد اس عمل کا اہتمام کریں۔ تمام شرائط کو مرجوع خاطر لا کے درود ابراہیمی ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ کس طرح پڑھنا ہے ایک ہی چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد چار بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد پانچ بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھے، کوئی پرابلم والی بات نہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے بڑے سے بڑے مقصد، بڑے سے بڑی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آج یا اللہ یا محمد کو پڑھتے پڑھتے 11 بڑی سی بڑی حاجات، 11 بڑی سی بڑی ضروریات اللہ سے منوا لیں۔ آج بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ لیلۃ القدر کا وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ یا محمد کا۔ جب اللہ اور محمد کے نام کو دونوں کو ملا کے آپ پڑھیں گے تو آپ پہ اللہ کی رضا نازل ہوگی، آپ کے اللہ پاک تمام گناہ معاف کر دے گا، آپ کے لیے اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کی جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، اس میں اللہ
اللہ پاک آپ کو سرخر فرمائے گا، آپ کو اللہ پاک اس میں کامیاب فرمائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھتے پڑھتے 11 بڑی سی بڑی حاجات اللہ سے منوا لیں، 11 بڑی سے بڑے مقاصد اللہ سے منوا لیں۔ آپ 11 مرتبہ پڑھتے پڑھتے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ سے خوب خوب رو رو کے مانگے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنے کے فوری بعد دوسرا جو عمل کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی عمل شروع کریں اس سے پہلے پھر دوبارہ اپنی نیت کر لیں تمام مقاصد اور تمام حاجات کی۔ آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کو صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور جب اللہ الصمد پہ آئے تو اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے بار بار۔ کتنی بار ریپیٹ کرنا ہے؟ ایک دفعہ۔ آپ کو میں سورہ اخلاص پڑھ کے بتاتا ہوں، ثواب کی نیت سے آپ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے اس طرح سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ الصمد پہ آئے تو اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے صرف 300 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب اللہ الصمد پہ آئے تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ سورہ اخلاص کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب اللہ الصمد پہ آئے تو اس کو آپ نے 300 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، 300 مرتبہ دہرانا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ساتھ آپ 300 اپنی حاجات، 300 اپنی ضروریات، 300 مقاصد اپنے مرضی خاطر رکھ کے آپ اللہ سے مانگیں۔ جب آپ 300 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سورہ اخلاص کو کمپلیٹ کر لیں۔ پھر دوبارہ سن لیں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورہ اخلاص کو صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ الصمد پہ آئے تو اللہ الصمد کو آپ نے 300 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، 100 دانوں والی تسبیح کو آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، کمپلیٹ کر لیں، یعنی 300 مرتبہ 300 ٹائم سے مراد ہے، نہ 300 سے زیادہ نہ 300 سے کم آپ نے پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے اللہ الصمد کو، اس کے بعد آپ نے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سورہ اخلاص کو کمپلیٹ کر لیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اللہ الصمد پہ آئیں تو آپ نے اس کو 300 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، بار بار آپ نے پڑھنا ہے، 300 سے نہ زیادہ پڑھیں نہ کم پڑھیں۔ آج کا عمل جو آپ نے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد 11 ٹائمز پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا عمل آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا، صرف ایک دفعہ پڑھا۔ جب اللہ الصمد پہ آئیں تو اس کو اللہ الصمد کو آپ نے 300 مرتبہ دہرانا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، بار بار پڑھیں 300 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ سورہ اخلاص کو کمپلیٹ کر دیں۔ یہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ الصمد کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل آپ کا جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، آج کے اس عمل سے آپ کی جو ہے وظیفہ خاص آپ کا عمل جو کمپلیٹ نہیں ہوتا، ریڑھ کی ہڈی ہے آج کا یہ تیسرا عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے، یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق، دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ یا فتاح یا رزاق ایک دفعہ، یا فتاح یا رزاق 2 مرتبہ، یا فتاح یا رزاق 3 مرتبہ، یا فتاح یا رزاق 4 مرتبہ۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ تسبیح کے دانوں پہ یا فتاح یا رزاق کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ اپنے بڑے سے بڑے مقصد اور بڑے سے بڑی حاجت کی نیت کر لیں۔ آج اللہ سے یا فتاح یا رزاق کو پڑھتے پڑھتے بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی ضرورت، بڑی سے بڑی خواہش اور منشا اپنی اللہ سے پوری کروا لیں۔ بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ یا فتاح کو اور یا رزاق کو دونوں کو ایک شمار کر کے آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے بڑی
دعا مانگے۔ یا فتاح یا رزاق کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے لیے 1000 دروازے رزق کے اللہ پاک کھول دے گا، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ کی مدد خاص آپ پہ نازل ہوگی، فرشتوں کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یا فتاح یا رزاق جلیل القدر اللہ کا نام ہے۔ جب دونوں کو یا فتاح یا رزاق کو جو اللہ کی صفاتی نام ہے دونوں کو آپ ایک شمار کر کے 11 ٹائمز آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ فرشتے آپ کے لیے رزق کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک فرشتوں کو مدد کے لیے آپ پہ نازل فرما دیں گے۔ یا فتاح یا رزاق کو 11 ٹائمز پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی جس طرح شروع میں ایک دفعہ پڑھا تھا آخر میں ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے خوب رو کے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات کی برکت سے، ماہ رمضان کی آخری حصے کی برکت سے یا اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی میرے نصیب میں تو لکھ دے، میری تمام دعاؤں کو اور حاجات کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔